नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खास खबरें में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने हर प्रोग्राम का आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से करते हैं। ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि रोज़नामा सियासत के सफ़े आखिर पर हर रोज़ एक हदीस मुबारक शाये की जाती है ताकि आवाम को सहूलत हासिल हो सके। तो बहरहाल हमने आज जो हदीस मुबारक आपको सुनानी है वो ये है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया कि कौन सा हज अफजल है। फरमाया, जिसमें कुर्बानी की जाए और खूब तलबिया पढ़ा जाए। तो आप देखेंगे कि किस तरह अल्लाह ताला यानी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा व नेमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। आप देखेंगे कि अगर ये पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हम यानी हमारे जो रूहानी हम ऐसा लगता है कि रूहानी मदारिज तय करते जा रहे हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक गिलाफ़ काबा का सवाल है, गिलाफ़ काबा अब कलीद बरदार काबा के हवाले कर दिया गया है और यकुम मुहर्रम को गिलाफ़ काबा की तब्दीली अमल में आएगी। तो बहरहाल हम आपको पहली खबर की तरफ ले चलते हैं और ख़बर का ताल्लुक़ आपको बता दें कि जहाँ तक इंटरनेशनल लेवल का सवाल है, आज सारी दुनिया में बेचैनी फैली हुई है और बेचैनी इसलिए फैली हुई है कि इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर जिस तरह का हमला किया, फिर इसके बाद आप देखेंगे तकरीबन 2 माह तक ये जंग जारी रही और आपने देखा कि ईरान में किस तरह बुनियादी सहूलतों को नुकसान पहुंचाया गया। और ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि अमेरिका ने सबसे पहला जो हमला किया वो लड़कियों के स्कूल पर किया और वहाँ 160 से ज़ायद लड़कियों ने जाम शहादत नोश किया, जबकि असातिज़ा को अगर मिलाएँ तो 180 से ज़ायद जो है स्कूल में तालिबात और स्टाफ अपनी ज़िंदगियों से महरूम हुए। इस कदर दरिंदगी के बावजूद भी अमेरिका अगर ये कहता है कि हम महज़ब दुनिया की नुमाइंदगी करते हैं तो ये एक खिलवाड़ है महज़ब दुनिया से। और वैसे भी आप नाज़रीन, आपको बता दूं कि आज दुनिया में जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह के अफरा तफरी है, जिस तरह के दहशतगर्दी का माहौल पाया जाता है, उसके लिए इसराइल ज़िम्मेदार है। क्योंकि इसराइल आप देखेंगे कि फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करता है और जानबूझकर जो आलमी ताकतें हैं, अमेरिका हो या बरतानिया हो, वो इसराइल को अरबों के सीने में यानी एक इसराइल की तख्लीक करते हैं। और आज देखेंगे कि आलमी नक्शे में फ़लस्तीन नहीं है बल्कि इसराइल का नाम आता है। कितनी ये यानी गैर कानूनी हरकतें हैं, नाजायज़ हरकतें हैं और कितनी नाइंसाफ़ी है। उसके बावजूद भी देखें आप फ़लस्तीनियों का सब्र देखिए और फ़लस्तीनियों की जद्दोजहद देखिए कि वो मुसलसल जद्दोजहद करते जा रहे हैं। 75 साल का अरसा कोई मामूली अरसा नहीं होता है, 75 साल। तो आप देखेंगे कि किस अंदाज में फ़लस्तीनी अपने जानों का नजराना पेश कर रहे हैं और अल्लाह ताला कुर्बानी को पसंद करता है। फ़लस्तीनियों की कुर्बानियाँ बेमिसाल है। हम सलाम करते हैं फ़लस्तीनियों को कि वो खसाई इसराइल का मुकाबला कर रहे हैं और इसराइल को आपको बता दूं कि खुद हमारे मुल्क हिंदुस्तान की भी तायद हासिल है। हालिया अरसे के दौरान जो तबाही बर्बादी मची यानी 7 अक्टूबर 2023 से लेकर आज तक अगर देखा जाए तो इसराइल ने 88,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद किया है, उनका कत्लेआम किया है, उनकी नस्ली तत्हीर की है। और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उस नस्ली तत्हीर में जिन मुल्कों ने हिस्सा अदा किया है उसमें नरेंद्र मोदी हुकूमत का भी हिस्सा है। क्योंकि आप देखेंगे कि कई हथियार हिंदुस्तान से भी पहुँचाए गए, यानी ड्रोन्स जो है हिंदुस्तान से पहुँचाए गए। ख़ुद हमारे शहर हैदराबाद फ़रकंद बुनियाद के बिल्कुल क़रीब अगर आप देखेंगे कि दरगाह हज़रत बाबा शरफ़ुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह उसके क़रीब इसराइल और जो अडानी ग्रुप है उसका जॉइंट वेंचर वहाँ पर पाया जाता है और वहाँ पर ड्रोन्स तैयार किए जाते हैं और वो ड्रोन से इसराइल रवाना किए गए। यानी फ़लस्तीनियों के कत्ल में या फ़लस्तीन के खून से हमारे भी हाथ रंगे हुए हैं, यानी इंडियन गवर्नमेंट के भी हाथ रंगे हुए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। इसलिए कि अगर कोई जालिम का साथ देता है तो यकीन मानिए कि वो जालिम मज़लूम के ख़िलाफ़ जा रहा है, मज़लूम की आहों और उनकी बदवाओं का हकदार हो जाता है। तो बहरहाल आपको बता दूं कि इसराइल को अमेरिका ने किस कदर हथियार फराहम किए आप अच्छी तरह अंदाज़ा कर सकते हैं। सिर्फ जंग के दौरान 17 अरब डॉलर्स की इमदाद यानी अमेरिका ने इसराइल को फराहम की थी। तो इसका मतलब ये है कि जो फ़लस्तीनी बच्चे शहीद हुए हैं, जो फ़लस्तीनी ख़वातीन शहीद हुए हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ उसका कातिल जो है सिर्फ इसराइल नहीं है बल्कि अमेरिका भी कातिलों में शामिल है। तो कहने का मतलब ये है कि अमेरिका हो या सारी मगरबी दुनिया हो, वो अपने आप को महज़ब समझती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि महज़ब होना इस बात का यानी सबूत नहीं दिया गया है कि वो इंसानियत का एहतराम करते हैं। ये जानवरों का एहतराम करते हैं लेकिन इंसानों का, ख़ासतौर पर फ़लस्तीनियों का एहतराम नहीं करते। फ़लस्तीनियों का कत्लेआम हो रहा है लेकिन कोई यानी खुद अपने जो इस्लामी ममालिक हैं, अरब ममालिक हैं, वो मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। तो अब दूसरों से क्या या
غیروں سے کیا آپ شکوا کریں گے؟ تو بہرحال آپ کو بتا دوں کہ فلسطین کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ اب نیتن یاہو نے، جسے فلسطین کا قصائی کہا جاتا ہے، اسرائیلی وزیر اعظم ہے، اس نے اپنی فوج کو حکم دیا ہے کہ 70% فلسطین یعنی غزہ پر قبضہ کر لیا جائے، فلسطین پر قبضہ کر لیا جائے۔ اب 30% اگر یہ لوگ وہاں 30% زمین پر سکڑ کر رہتے ہیں، تقریباً 24 لاکھ فلسطینی، تو آپ اندازہ کیجئے کہ کس طرح کا اسرائیل یعنی حرام کا پن کر رہا ہے، اور اس حرام کے پن میں امریکہ بھی برابر کا شریک ہے۔ تو بہرحال عربوں کو اور مسلم ممالک کو اب تو بھی عقل کے ناخن لینے چاہیے، ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ کس طرح اسرائیل ان کا جینا حرام کر رہا ہے، جبکہ یہ لوگ اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کر رہے ہیں، اور امریکہ تو اب دباؤ ڈال رہا ہے مسلم ممالک پر، عرب ممالک پر، کہ تم لوگ جب تک یعنی ابراہم اکارڈ پر یعنی معاہدے ابراہیمی پر دستخط نہیں کریں گے یا اسرائیل کے ساتھ دوستی نہیں کریں گے، تب تک میں اسرائیل کے ایران کے ساتھ امن کو آگے نہیں بڑھاؤں گا، امن مسائی کو آگے نہیں بڑھاؤں گا۔ اس طرح کی باتیں امریکہ کر رہا ہے، اس طرح کی بکواس امریکہ کر رہا ہے، اور ویسے بھی امریکہ سے کوئی اچھے توقعات، امریکہ سے نہیں بلکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے کوئی اچھی توقعات نہیں رکھی جا سکتی، اور اچھی امید بھی نہیں رکھی جا سکتی، کیونکہ آج اگر دیکھا جائے تو نیتن یاہو کے پوری طرح گرفت میں ڈونلڈ ٹرمپ ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو جس انداز میں نیتن یاہو نے پاگل بنایا ہے، جس طرح ان کا استحصال کر رہا ہے، تو اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ کم از کم امریکیوں کو سوچنا چاہیے کہ آخر کب تک وہ اسرائیل سے ڈکٹیشن لیں گے، اسرائیل ان کو حکم دیتا رہے گا، اسرائیل ان کو اٹھ بیٹھ کرواتا رہے گا۔ یہ سوچنا چاہیے امریکیوں کو، اور یہ سوچنا چاہیے کہ اسرائیل نے امریکہ کی شبیہ متاثر کر دی ہے، امریکہ کا جو امیج تھا، انٹرنیشنل امیج، اس کو تباہ کر دیا ہے، اور سپر پاور کی جو شبیہ تھی اس کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ یاد رکھیے کہ جو مظلومین کی آہیں ہوتی ہے وہ رائے گاہ نہیں جاتی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ امریکہ کا جو سپر پاور کا جو اس کو روب و دبدبہ تھا، اسے کس طرح طالبان نے اپنے پیروں تلے رون دیا، اس کو مٹی میں ملا دیا، اور آج امریکہ سپر پاور باقی نہیں رہا ہے، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایران نے بھی امریکہ کو شرمسار کر کے رکھ دیا ہے۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ آج اگر سپر پاور کوئی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ چین امریکہ سے آگے نکل گیا ہے، اور آپ نے اس کا ثبوت بھی دیکھا ہے کہ کس طرح حالیہ دورے یعنی ٹرمپ کے حالیہ دورے امریکہ کے دوران جب واپسی ہوئی ٹرمپ کے ڈیلیگیشن کی، جس میں 100 سے زائد انڈسٹریز تھے، صنعتکار تھے، بزنس مین تھے، آئی ٹی کمپنیز کے چیف ایگزیکٹو آفیسرز تھے، تو بہرحال ان لوگوں نے، چینی عہدیداروں نے جو تحفے تحائف انہیں دیے تھے، گفٹس دیے تھے، اسے وہیں پر چھوڑ آیا ہے۔ تو اس کا مطلب اس قدر ڈر، اس قدر خوف چین کے اے آئی ایکسپرٹ سے، امریکہ کا چین کے ہیکر سے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو امریکہ فی الوقت ذلیل و خوار ہو رہا ہے، اور اس کے لیے امریکی عوام ذمہ دار نہیں ہے۔ امریکی عوام تو بہت اچھے ہیں، ہم انہیں سلام کرتے ہیں کہ وہ انصاف پسند ہے اور سچائی پسند ہے، لیکن ایک بیوقوف اور عقل کے اندھے شخص کو اگر آپ دیکھیں گے کہ اگر وہ اپنا صدر بناتے ہیں تو یہ ان کی بدقسمتی ہے، یہ ان کی، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ملک کے لیے بدخدمتی ہے، کیونکہ آپ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بیوقوف کہنے کا مجھے حق نہیں ہے کسی کو یعنی آپ دیکھیں گے کہ پاگل کہنے کا، جنونی کہنے کا مجھے حق نہیں ہے، کیونکہ یہ امریکی صدر ہے اور ہمارے اچھے تعلقات ہیں امریکہ اور ہندوستان کے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے، میں خود امریکیوں کی حوالے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں نے واضح طور پر کہہ دیا ہے، کئی امریکی ایکسپرٹس نے، کئی امریکی پولیٹیشینس نے، کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ امریکی صدر کے عہدے کے لیے اور کمانڈر ان چیف کے عہدے کے لیے انفٹ ہیں، موزوں نہیں ہیں۔ جبکہ آپ کو بتا دوں کہ 3 دن پہلے ہی ڈونلڈ ٹرمپ کا جو میڈیکل چیک اپ ہوا تھا، جو رپورٹس آئی تھی، اس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح طور پر کہا تھا کہ میں پرفیکٹ قرار دیا گیا ہے، مجھے فٹ قرار دیا گیا ہے۔ پھر لیکن ایک ہی گھنٹے کے اندر انہوں نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے ایران کے بجائے آپ کو دیکھیں گے کہ وینزویلا کا نام لے کر شروع کر دیا، یعنی انہوں نے یہ کہا کہ وینزویلا سے ہماری بات چیت ناکام ہو گئی ہے، اور وینزویلا کو ہم نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے، اگر وینزویلا ہم سے معاہدہ نہیں کرتا تو ہم اسے اور مزید تباہ و برباد کر دیں گے۔ دراصل وہ ایران کے بارے میں کچھ کہنا چاہ رہے تھے، لیکن بیچارے ان کی حالت دیکھیے، اب نیکسٹ منتھ جو ہے وہ بوڑھا تقریباً 90 ایئرس کے ہو جائیں گے، وہ یعنی 80 سال کا ہو جائے گا۔ اب امریکہ کو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو نہیں، دنیا کے اکثر ممالک میں بوڑھوں کو آرام کروانا چاہیے، ان کے اپنے گھر واپس کر دینا چاہیے۔ اس میں خود ہمارے ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی بھی شامل ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، اگر ان کے بال دیکھیں گے تو ان کے بہویں جو ہیں وہ بھی ایبروز جو ہیں وہ بھی وائٹ ہو چکی ہیں، 76 ایئر رننگ ہیں، اور انہیں گھر میں بیٹھنا چاہیے، آرام کرنا چاہیے۔ کسی آپ جیسا کہ وہ کہتے تھے
کہ میں تو فقیر ہوں، بیگ ڈال کر نکل جاؤں گا، تو انہیں اسی طرح بیگ ڈال کر کہیں یعنی امن کے مقام پر چلے جانا چاہیے، کہیں گوفا میں چلے جانا چاہیے، کہیں مذہبی یاترا پر نکل جانا چاہیے، اور وہاں پر وہ یعنی اللہ اللہ کر کے اپنی زندگی گزارنا چاہیے۔ کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ عمر زیادہ ہونے کے بعد انسان کو کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ ہاں بعض لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں، جن کے خیالات بہت پاکیزہ ہوتے ہیں، جن کی تھنکنگ جو ہوتی ہے وہ بہت صاف ستھری ہوتی ہے، تو وہ بوڑھے ملک و قوم کے لیے اثاثہ بنتے ہیں، ایسیڈ بنتے ہیں۔ لیکن اس طرح کے بوڑھے جو خود بکواس کرتے ہیں، اشتعال انگیزی کرتے ہیں، اور آپ اندازہ کیجئے کہ شمشان اور قبرستان کی بات کرتے ہیں، لباس دیکھ کر پہچاننے کی بات کرتے ہیں، یا پھر در اندازی کہہ کر، یا زیادہ بچے پیدا کرنے والے کہہ کر مسلمانوں کو پر طنز کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے لیے، یہ ملک کے لیے یعنی فائدہ بخش نہیں ہو سکتے، ملک کے لیے کسی بھی طرح فائدہ پہنچانے کا باعث نہیں بن سکتے، بلکہ یہ لوگ ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ بہرحال میں یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بوڑھا درخت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ چھاؤں دیتا ہے، تو بہرحال یہ ایسے درخت ہیں جو جن سے چھاؤں لینی چاہیے، رہنمائی لینی چاہیے، لیکن اقتدار پر ان کو براجمان نہیں کرنا چاہیے، یہ کیونکہ اقتدار پر اگر یہ بیٹھتے ہیں تو پھر یہ دوسروں کے اعلیٰ کار بن جاتے ہیں، جیسا ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی۔ اب اندازہ کیجئے کہ مدر لینڈ اگر انڈیا کو کہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ اسرائیل میرا فادر لینڈ ہے۔ ارے بھائی، تمہارا اسرائیل سے کسی لحاظ سے کوئی رشتہ تک نہیں ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ اسرائیل میرا فادر لینڈ ہے، اور وہ کیسے فادر لینڈ ہو گیا ہے، یہ عجیب غریب ہے۔ ویسے بھی آج کل دنیا میں لیو ان ریلیشن شپ جو ہے وہ بہت بڑے پیمانے پر چل رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم نے انٹرنیشنل لیول پر لیو ان ریلیشن شپ کو دیکھتے ہوئے یہ کہہ دیا ہو۔ تو بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان امن معاہدہ بالکل قریب ہو گیا تھا، لیکن سچویشن روم کہیں پر بھی اگر سنجیدہ ماحول ہوتا ہے، سنجیدہ یعنی بہت ہی سنگین مسائل درپیش ہوتے ہیں، تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے یا کوئی اور امریکی جو صدر ہوتا ہے، وہ سچویشن روم میں اپنا اجلاس طلب کرتا ہے، جس میں اہم جو رہنما ہوتے ہیں وہ شرکت کرتے ہیں، فوجی سربراہ شرکت کرتے ہیں، انٹیلیجنس کے جو سربراہ ہیں وہ شرکت کرتے ہیں، اور آپ کو بتا دوں کہ سی بی آئی جو ہیں سی آئی اے جو ہیں اس کے سربراہ شرکت کرتے ہیں، اور پینٹاگون کے ذمہ دار شرکت کرتے ہیں۔ تو یہ کہنے کا مطلب ہے کہ اس اجلاس میں بھی پورے لوگ، ذمہ دار لوگ شریک تھے، لیکن آپ کو بتا دوں کہ ٹرمپ ایران سے جنگ بندی میں توسیع کے معاملے پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکے۔ پہلے یہ کہا گیا ہے، ٹرمپ نے خود کہا پہلے کہ ہم آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور ایران کے معاملے میں حتمی فیصلہ کرنے جا رہا ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کچھ گھنٹے پہلے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آبنائے ہرمز کھولنے اور اس پر معاہدہ کرنے کے لیے بالکل حتمی فیصلہ کر چکے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر فیصلہ کیوں نہیں کیا گیا، کس کی ایما پر نہیں کیا گیا؟ کیا اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ٹرمپ پر کوئی دباؤ ڈالا ہے، بلیک میلنگ کی جو ٹیکٹکس ہے وہ استعمال کی ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ تو بہرحال ایران کا مسئلہ اگر حل نہیں ہوگا تو یاد رکھیے کہ دنیا کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ آج دنیا میں جو مہنگائی ہے وہ آسمان کو چھو رہی ہے، بے روزگاری کا حال یہ ہے کہ لوگ کافی پریشان ہیں، مہنگائی بڑھتے جا رہی ہے، مہنگائی کی وجہ سے عام آدمی کی کمر ٹوٹ گئی ہے، اور خاص طور پر ہندوستان جیسے تیسری دنیا کے جو ممالک ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہیں۔ اور خاص طور پر آپ دیکھیں گے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 11 دن کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی نے 4 مرتبہ اضافہ کیا ہے، یعنی 8 روپے کے قریب اضافہ کیا ہے۔ اور ہردیپ سنگھ پوری جو ہمارے وزیر پیٹرولیم ہے، ان کا کہنا تھا کہ تیل کی جو کمپنیز ہیں، تیل کی جو کمپنیاں ہیں، 3 کمپنیز، ان کو ہر روز 1000 کروڑ روپے کا نقصان ہو رہا ہے، لیکن آپ کو بتا دوں کہ 8 روپے بڑھاتے ہوئے 11 دن کے دوران اس کی تقریباً 600 کروڑ روپے کی پابجائی کر لی گئی ہے، یعنی ریکور کر لیے گئے ہیں، اور نقصان نہیں ہو رہا ہے۔ اب 400 کروڑ روپے کا نقصان یوں یہاں ہو رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ مزید آنے والے دنوں میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا جائے گا، اور اس نقصان کی پابجائی بھی ہو جائے گی۔ جبکہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں حالیہ عرصے کے دوران کمی آئی ہے، اور ملک میں ہمارے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں نہیں، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ سی این جی کی قیمتوں میں بھی اضافہ کیا گیا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ مہنگائی جہاں ہوتی ہے، مہنگائی کی مار ہوتی ہے، وہیں پر آپ کو بتا دوں کہ ہندوستان میں حالات برے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان میں بڑے جانور کی قربانی کو لے کر زبردست ہنگامہ کھڑا کیا جاتا ہے ہر بقرعید کے موقع پر، اور کئی ریاستوں میں مسلمانوں نے یہ بڑے جانور
جانور خریدنے سے گریز کر دیا ہے۔ علماء کا رول اس میں یا علماء کا کردار ہے وہ بہت زبردست رہا ہے۔ تو بہرحال ناظرین بہت اچھی بات ہوئی ہے کہ علماء نے عوام سے کہا ہے کہ وہ اس مرتبہ بڑے جانور کی قربانی نہ دیں جبکہ بکروں کی دے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مہاراشٹر میں ایک ہاؤسنگ سوسائٹی میں بکرے کی قربانی دینے سے بھی روک دیا گیا۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اس قدر مسلمانوں کے ساتھ تعصب و جانبداری کے ماحول کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ یہ اس طرح کے واقعات جو ہوتے ہیں وہ ملک کو تباہ کرتے ہیں، ملک کی معیشت کو تباہ کرتے ہیں، ملک میں امن و امان کی صورتحال بگاڑتے ہیں۔ لیکن آپ کو بتا دوں کہ 2014 سے نریندر مودی حکومت جب سے آئی ہے تب سے جانوروں کو بہت زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے، خاص طور پر فرقہ پرستی کے لیے، اور جانوروں کے نام پر لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، خاص طور پر مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ اور آپ یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ 2014 سے لے کر آج کی تاریخ تک اگر آپ دیکھیں گے کہ ہجومی تشدد کے جو واقعات پیش آئے ہیں، دادری سے لے کر آپ اگر مہاراشٹر کی بات کرتے ہیں، دادری سے لے کر آپ ہریانہ کی بات کرتے ہیں، دادری سے لے کر آپ یعنی گجرات کی بات کرتے ہیں، تو کم از کم 50 سے لے کر 75 مسلمانوں کو یعنی شہید کیا گیا، انہوں نے جامع شہادت نوش کیا، اور کثیر تعداد میں لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری حکومت نریندر مودی کی حکومت جو ہندوتوا کی بات کرتی ہے، ہندوؤں کی بات کرتی ہے، ہندوؤں کے مفادات کی بات کرتی ہے، اور حالانکہ اسے اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ آج ہندوؤں کو خبردار ہو جانا چاہیے، اگر ہندوؤں میں تھوڑی سی بھی سوچ ہے سمجھ ہے تو انہیں خبردار ہو جانا چاہیے، کیونکہ نریندر مودی حکومت ہر سال $4 ارب مالیتی بیف دنیا کے مختلف ممالک کو فروخت کرتی ہے، اسی طرح جس طرح ایک چھوٹا قصائی یہاں پر محلے واری سطح پر بیف فروخت کرتا ہے، یہ انٹرنیشنل قصائی کی طرح بیف فروخت کر رہے ہیں۔ کیا ہندوؤں کو عقل نہیں ہے؟ کیا ہندو گائے کو ماتا نہیں مانتے؟ اگر ماتا مانتے ہیں تو پھر نریندر مودی حکومت کو کیوں نہیں روکتے بیف ایکسپورٹ کرنے سے؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ ملک کی 8 بڑی بیف ایکسپورٹ کمپنیوں کی اگر جائزہ لیتے ہیں تو آپ کو میں چیلنج سے بتاتا ہوں کہ اس کا کوئی مالک مسلمان نہیں ہے بلکہ تمام کے تمام ہندو ہے، تو پھر یہ لوگ ہمت کیوں نہیں کرتے کہ بیف ایکسپورٹ کو روکا جائے؟ اگر بیف ایکسپورٹ کو نہیں روکیں گے اور یہاں غریب مسلمانوں کو آپ ماریں گے تو یہ ڈبل اسٹینڈرڈ یا دوغلا پن جو آپ میں پایا جاتا ہے وہ کب تک، وہ تو ہندوستان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا، یہ سوچنے والی بات ہے۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک خبروں کا سوال ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بیف ایکسپورٹس کے معاملے میں بہت ہی خطرناک حالات پیدا ہو گئے ہیں، تو آپ کو ہم لیے چلتے ہیں یعنی تلنگانہ، اور تلنگانہ میں آپ کو بتا دوں کہ تلنگانہ میں حالیہ عرصے کے دوران یہ دیکھا گیا ہے کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ منشیات کی لت میں مبتلا ہوتی جا رہی ہے۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ حکومتی سطح پر منشیات کی لت سے نوجوانوں کو بچانے کے لیے خصوصی مہم بھی چلائی جا رہی ہے، لیکن خاص طور پر ہم یہ دیکھیں گے پرانے شہروں یا پرانے شہر کے اطراف و اکناف ہمارے جو نوجوان ہیں، آپ دیکھیے کہ اگر نوجوان بیکار رہیں گے، اگر نوجوان بے روزگار رہیں گے تو ان کا جو ان کی سوچ ہے، ان کی سوچ بھی بیمار ہو جائے گی، ان کی سوچ و فکر بھی بیمار ہو جائے گی، وہ نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے، ایسے میں منشیات کی لت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو خاص طور پر جو مساجد ہیں، مساجد کی سطح پر علماء جو ہوتے ہیں، ائمہ و خطبہ جو خطیب صاحبان جو ہوتے ہیں، وہ ایک کام کر سکتے ہیں کہ یوم جمعہ کے موقع پر، یوم الجمعہ عید المومنین کہا جاتا ہے، ایسے موقع پر آپ دیکھیں گے کہ گرا پڑا مسلمان یعنی مذہب سے دور رہنے کے باوجود، نماز روزے سے دور رہنے والا بھی نماز جمعہ میں آتا ہے، تو آپ ضرور اپنے خطبے میں اس طرح نوجوان نسل کو خبردار کریں کہ منشیات کے کیا خطرناک اثرات ہوتے ہیں۔ یقین مانیے کہ ایک تو جسم تباہ ہو جاتا ہے، دوسرا اس کی ذہن و سوچ و فکر تباہ ہو جاتی ہے، اور معاشرے میں وہ تباہی و بربادی کا باعث بنتا ہے، خاص طور پر اپنے گھر والوں کے لیے وہ ایک مصیبت بن جاتا ہے۔ یہ سمجھائیں اور یقین مانیے کہ انہیں یہ بتائیں کہ دین اسلام میں منشیات یعنی حرام ہے، اور اس حرام چیز سے ان کو دور رہنا چاہیے، اور یہ منشیات سے دور رہتے ہیں تو پھر وہ اپنی زندگی کو خوشحال بنا سکتے ہیں، باعزت بنا سکتے ہیں، باوقار بنا سکتے ہیں، با احترام بنا سکتے ہیں۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ اگر کسی نوجوان نسل کو تباہ کرنا ہے تو یقین مانیے کہ اسے کہا جاتا ہے کہ منشیات کی لت میں مبتلا کر دیا جائے۔ آپ نے دیکھا کہ پنجاب میں کس طرح کی
तहरीकें उठ रही थी, उन तहरीकों को दबाने के लिए किस तरह वहाँ की नौजवान नस्ल को बीमार कर दिया गया मंशियात के जरिए, मंशियात की लत के जरिए। और आप देख रहे हैं कि उड़ता पंजाब एक फिल्म भी आई थी, तो उसमें यह बताया गया था कि मंशियात की लत में मुब्तला होकर नौजवान किस तरह अपनी ज़िंदगियों का, अपनी खुशियों का और अपने ख़ानदानों की खुशियों का खात्मा कर रहे हैं। तो बहरहाल ये खबरदार रहिए। देखिए, ये जो मंशियात है बहुत ही ख़तरनाक होते हैं, और ख़ास तौर पर पुराने शहर में ये देखा जा रहा है कि मंशियात का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा आम हो गया है, नौजवान गांजा इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में खतीब साहबान को, आइमा जो मसाजिद हैं, उनको ये चाहिए कि जुमे के खुतबात में ख़ास तौर पर इसके तरह की समाजी बुराइयों के बारे में बताएं। तब कहीं जाकर मैं समझता हूँ कि इस्लाह माशरा की जो कोशिशें हो रही हैं, उन कोशिशों को तक़वियत पहुँचाई जा सकती है। वैसे में नाज़रीन, अगर तबलीग जमात है, अगर जमात इस्लामी है, और ख़ुद अगर सुन्नी दावत इस्लामी है, अगर ये जमातें निकलती हैं, इस्लाह माशरा की तहरीकें चलाती हैं, तो यकीन मानिए कि नौजवान नस्ल पर उसका बेहतर असर पड़ सकता है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूँ कि ये जो नौजवान नस्ल को बचाना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है कि जो मंशियात की लत है वो इंसान को इंसान नहीं रखती बल्कि हैवान बना देती है, और ऐसे में बहुत सोच समझ कर इक़दामात करने पड़ते हैं। वैसे में नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि SIR जो है वो बहुत ही ख़तरनाक होता है। तो बहरहाल आपको ये बताना ज़रूरी है कि किस तरह के हालात पैदा होते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर ये आ रही है कि BRS के साबिक़ MLA जो हैं बालाका सुमन, उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है, और ये कहा जाता है कि उनके कुछ यानी रिमार्क्स ऐसे थे जिसके नतीजे में उनकी गिरफ़्तारी अमल में आई है। उनके रिमार्क्स की वजह से लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा होने का पूरा खदशा पाया जाता था। तो बहरहाल नाज़रीन, अब आप देखेंगे कि जो पॉलिटिक्स होती है, पॉलिटिक्स में इंतखामी सियासत, वेंडेटा जो पॉलिटिक्स होती है, पॉलिटिक्स ऑफ वेंडेटा जिसे कहा जाता है, इंतखामी सियासत जिसे कहा जाता है, वो बहुत ही ख़तरनाक होती है। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि मगरबी बंगाल में किस तरह इंतखामी सियासत पर अमल किया जा रहा है। वहाँ पर आपने देखा कि किस तरह ममता बनर्जी के जो करीबी लोग हैं उन्हें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनके घरों पर धावे किए जा रहे हैं। हद तो ये है कि अब उन्हें ब्लैकमेल भी किया जा रहा है। और आप देखेंगे कि आइंदा दिनों में या आने वाले दिनों में या आने वाले महीनों में जो TMC के MLAs हैं, उनमें से कई MLAs ये कहा जा रहा है कि BJP में शामिल होने वाले हैं। TMC के जो वो हैं यानी अरकान पार्लियामेंट है, उनमें से भी कई लोग गद्दारी करने वाले हैं। वैसे भी आपको बता दूं कि ये लोग अपॉर्चुनिस्ट होते हैं। पॉलिटिशियंस के बारे में मैं कह रहा हूँ, अक्सर पॉलिटिशियंस के बारे में, सब पॉलिटिशियंस ऐसे नहीं होते, लेकिन अक्सर पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो तलबे चाटू होते हैं, वो अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, इब्नुल वक्त होते हैं, और वक्त के हिसाब से चलते हैं। तो जैसा देश वैसा भेष इख्तियार करते हैं। तो बहरहाल BJP तो पहले से ही बदनाम है कि किस तरह वो दूसरी पार्टियों के लोगों को या कायदीन को, बासर कायदीन को अपनी पार्टी में शामिल करवाती है, यानी डरा कर करवाती है, ब्लैकमेलिंग के ज़रिए करवाती है, और यहाँ तक के लालच भी देती है। ये मेरे अल्फाज नहीं है बल्कि अपोजिशन कायदीन के अल्फाज है जो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो अपने ख्यालात, हम अपनी जानिब से कोई ख्यालात का इज़हार नहीं करते। अपोजिशन जमातें जो कहती हैं हुकूमत के ख़िलाफ़, वो उन अल्फाज को आपके सामने पेश करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि किस तरह BJP बदनाम है, आप अच्छी तरह जानते हैं। खुद राहुल गांधी ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये वादे किया था कि मुल्क में BJP और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दरमियान साजबाज है। और आपने खुद बिहार में इसका मुजाहरा देख लिया है, फिर आप देखेंगे कि किस तरह मगरबी बंगाल में इसका मुजाहरा किया गया, ये भी देख लिया है। आप अंदाज़ा कीजिए कि मणिपुर जैसी रियासत जहाँ पर आज तक तशद्दुद का सिलसिला जारी है, वहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह कसीर तादाद में, मैं समझता हूँ कम से कम 500 के करीब गिरजाघरों को नज़रियातिश किया गया, तबाह किया गया, लूटा गया। अरे गिरजाघरों को लूटा गया उसकी कोई बात नहीं थी, लेकिन आप देखेंगे कि किस तरह ख़वातीन की, लड़कियों की, उनके माँ बाप के सामने, उनके भाइयों के सामने इस्मतें तार की गई, इज्तिमाई इस्मत रेज़ी की गई, और ख़वातीन को बराहना करके उनकी परेड करवाई गई। तो ये उसके बावजूद भी हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को किसी किस्म की कोई फ़िक्र नहीं है। मणिपुर नहीं गए उन्हें जाना चाहिए था, जैसा कि राहुल गांधी गए। और आप ये भी देखेंगे कि वहाँ मणिपुर में जो नीम फौजी फोर्सेस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, उनकी तादाद ज़्यादा से ज़्यादा तादाद करने की ज़रूरत थी। लेकिन आपने देखा कि अमित शाह ने बहैसियत वज़ीर दाखिला किस तरह का काम किया। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 किस्म के पैरामिलिट्री फोर्सेस को, जिसमें BSF भी शामिल थी, जिसमें CRF भी शामिल है, CAPF भी शामिल है, और दूसरी भी शामिल है।
تو آپ کو 4 قسم کے پیراملٹری فورسز کو جن کی تعداد 2.5 سے 3 لاکھ تھی وہ مغربی بنگال میں تعینات کی گئی۔ حالانکہ مغربی بنگال میں کسی خاتون کی عزت لوٹ کے سے برہنہ پریڈ تو نہیں کروائی گئی، کسی لڑکی کی عزت اس کے ماں باپ کے سامنے، اس کے بھائی کے سامنے نہیں لوٹی گئی، یا پھر کسی بہن کی نظر کے سامنے اس کے بھائی کو قتل نہیں کیا گیا۔ ایسے واقعات تو پیش نہیں آئے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں گے کہ آج بھی وہاں پر پیراملٹری فورسز تعینات کی گئی ہیں۔ یہ سب کچھ پری پلان منصوبہ لگتا ہے۔ تو بہرحال ناظرین، اس کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خاص خبریں اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔